تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو برحق جانتا ہے پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو جنت پر ایمان رکھتا ہے اور پھر دنیا کے ساتھ آرام پکڑتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ تعالی کو حق جانتا ہے اور پھر غیروں کا ذکر کرتا ہے اور ان پر بھروسہ بھی کرتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو حساب کو حق جانتا ہے اور پھر مال بھی جمع کرتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو حق کو حق جانتا ہے اور پھر مال بھی جمع کرتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو دوزخ پر ایمان رکھتا ہے لیکن پھر بھی گناہ کرتا ہے اور شیطان کو دشمن سمجھتا ہے مگر پھر بھی اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو برحق جانتا ہے اور پھر ہنستا ہے۔ تلوار کا وار جسم کو زخمی کرتا ہے اور بری بات روح کو زخمی کرتی ہے۔ تم نیکی کے راستے پر چلو اگرچہ کٹھن ہے۔ تنگ دستی پر صبر کرنے سے خدا کی طرف سے فراغ دستی حاصل ہوتی ہے۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتے ہیں لیکن بہت سے انسان ایسے ہیں جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ جس نے جس قدر دنیا کو پہچانا اسی قدر اس سے بے رغبت ہوا۔ جو شخص اپنی جوتی آپ کاٹ لیتا ہے، غلام کی عیادت کرتا ہے، اپنے کپڑے دھو لیتا ہے اور ان میں پیوند لگا لیتا ہے، وہ شخص غرور تکبر سے پاک اور بری ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اسے کچھ کہے سن کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ حاجت مند غربا کا تمہارے پاس آنا اللہ تعالی کا انعام ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بدرجہ بہتر ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ خدا تعالی کو ہم وقت اپنے ساتھ سمجھنا ایمان کی افضل ترین علامت ہے۔ دنیا جس کے لیے خانہ ہے، قبر اس کے لیے آرام دہ ہے۔ زبان کی لرزش قدموں کی لرزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہے۔ ضائع ہے وہ لمبی عمر جس میں توشہ آخرت نہ لیا جائے۔ ضائع ہے وہ مال جو نیک کاموں میں خرچ نہ کیا جائے۔ کسی سے مت امید رکھ مگر اپنے اللہ سے اور کسی سے مت ڈر سوائے اپنے گناہ سے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ لوگوں کو جس طرح چاہیے آزما لے، سانپ بچھو سے کم نہ پائے گا۔ مال اور اولاد کی کثرت اس بارش کی مانند ہے جو خشک و بنجر زمینوں کو سرسبز و شاداب بنا دے۔ مٹ جانے والی چیزوں کو چھوڑ دو اور باقی رہ جانے والی چیزوں کو اختیار کرو۔ مرنے والوں سے عبرت حاصل کرو۔ مسلمانوں، خدا سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ مسلمانوں کی ذلت اپنے مذہب سے غافل بن جانے میں ہے اور نہ کہ دولت کے نہ ہونے سے۔ میرے رب کی رحمت ہر چیز میں شامل ہے۔